جو صرف اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کے احساسات یا مشکلات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ لوگ بظاہر بہت خوش اخلاق یا مددگار نظر آ سکتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی توجہ، وقت اور توانائی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی انسان کو ذہنی اور جذباتی طور پر تھکا دیتی ہے، اور یہ سب کچھ اتنی مہارت سے کرتے ہیں کہ آپ کو فوراً اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے خود غرض اور سیلفش انسان ایک خاص ہنر ہوتا ہے۔ یہ اپنی اصلیت کو چھپا کر رکھتے ہیں، اور جب آپ ان کے کسی مطلب میں کام نہ آئیں تو فوراً الزام آپ پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ آپ کو اس حد تک قائل کر دیتے ہیں کہ آپ خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگتے ہیں، چاہے غلطی آپ کی نہ ہو۔ وقت کے ساتھ یہ رویہ آپ کے اعتماد کو کمزور کر دیتا ہے اور اپنی قدر پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کچھ مخصوص علامات پہچان لیں تو آپ ایسے لوگوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان کی باتوں اور رویوں پر نظر رکھیے۔ یہ ہمیشہ اپنی ضرورت کو پہلے رکھتے ہیں، آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے حسد کرتے ہیں، اور مشکل وقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ سمجھداری یہی ہے کہ آپ اپنی حدود واضح رکھیں اور ایسے لوگوں کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اپنے عزت نفس اور توانائی کو محفوظ رکھنا ہی اصلی کامیابی ہے۔ ٹپ نمبر 1 یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے لوگ ضرور ملیں گے جو بظاہر بہت اچھے، سمجھدار اور خیال رکھنے والے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر سے صرف اتنا فائدہ سوچتے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کا اعتماد، آپ کی توانائی اور آپ کا قیمتی وقت ختم کر دیتے ہیں، اور جب آپ ان کی کسی مطلب میں کام نہ آئیں تو سارا الزام آپ پر ڈال سکتے ہیں۔ ان کا رویہ اس حد تک شاطر ہوتا ہے کہ آپ خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ ان کی چند مخصوص حرکتوں کو پہچان لیں تو آپ نہ صرف خود کو ان کے اثر سے بچا سکتے ہیں بلکہ اپنی عزت نفس کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں۔ ٹپ نمبر 2 ہے، ہمارے رشتہ داروں یا دوستوں کے دائرے میں اکثر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دل سے نہیں بلکہ صرف اپنے فائدے کے لیے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ آپ انہیں پہچان سکیں، ورنہ آپ ان کے چکروں میں پھنس کر اپنا وقت، توانائی اور اعتماد ضائع کر بیٹھیں گے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو ترجیح دیتے ہیں اور ہر رشتے کو صرف لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ خاندانی تعلق ہو، دوستی ہو یا کاروباری شراکت۔ ضرورت مند رشتہ ہمیشہ توازن پر چلتا ہے، لیکن ایسے لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب آپ ان سے ضرورت پڑے تو یا وہ مصروف نکلتے ہیں یا یکدم غائب ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں ان کا یہ رویہ معمولی سا لگ سکتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صاف ہو جاتا ہے کہ ان کا اصل مقصد صرف اپنا مفاد پورا کرنا ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں اکثر رشتے لین دین پر قائم ہیں، یہ لوگ اس سوچ کو انتہا تک لے جاتے ہیں۔ تجربے اور مشاہدے سے یہ بات بار بار ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ صرف اس وقت آپ کو یاد رکھتے ہیں جب انہیں آپ سے کوئی فائدہ لینا ہو۔ جب معاملہ الٹا ہو جائے اور آپ ان کی مدد کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہاں تو اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا لیتے ہیں یا یکسر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ رشتہ صرف یک طرفہ مفاد پر قائم ہے، نہ کہ خلوص اور تعاون پر۔ ٹپ نمبر 3 یہ ہے کہ تعلق اگر یک طرفہ ہو تو اس کا بوجھ ہمیشہ ایک ہی شخص اٹھاتا ہے، اور بار بار تجربہ یہی دکھاتا ہے کہ کچھ لوگ صرف اسی وقت آپ کو یاد کرتے ہیں جب انہیں ضرورت ہو۔ جب آپ کو ان کی مدد چاہیے ہو تو یا وہ مصروفیت کا بہانہ بنا دیتے ہیں یا یکسر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف عملی تعاون سے کتراتے ہیں بلکہ آپ کی کامیابیوں کو بھی کبھی دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ آپ چاہے گھر کا کام کریں یا کسی بڑے منصوبے پر محنت، وہ اسے معمولی سا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اپنی چھوٹی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جیسے ہر بڑا کام انہوں نے ہی کر دکھایا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ واقعی کچھ کرتے ہیں انہیں اپنے کارنامے منہ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا کام خود گواہی دیتا ہے، لیکن خود غرض لوگ دوسروں کی محنت اور کامیابی برداشت نہیں کر پاتے کیونکہ یہ ان کے لیے آئینہ بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ بظاہر مشورہ دینے کے انداز میں کہتے ہیں کہ تم بھی آزما لو، شاید کامیاب ہو جاؤ، لیکن حقیقت میں ان کی یہ بات مخصوص آپ کو کمتر ثابت کرنے اور آپ کا اعتماد کم کرنے کی ایک طرفہ کوشش ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود عملی طور پر کچھ کر نہیں پاتے، اس لیے صرف الفاظ کے ہتھیار سے دوسروں کو دبا کر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ واقعی کامیابی اور پر اعتماد ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نیچا دکھا کر آگے نہیں بڑھتے بلکہ دوسروں کی کامیابی کو سراہتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ خود غرض، خود پسند لوگوں سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر سمجھتے ہیں جو آپ کی کامیابی دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ ٹپ نمبر 4 یہ ہے کہ خود غرض لوگوں کا ایک ہتھیار یہ بھی ہوتا ہے
کہ وہ آپ کے دل میں گناہ یا قصور کا احساس ڈال کر آپ کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ سیدھی بات کرنے کے بجائے یہ جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام کے لیے نہیں کہہ دیں تو وہ فوراً جملے کسنے لگتے ہیں، جیسے چھوڑو میں خود ہی کر لوں گا، تم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، یا میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم یہ کام بھی نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات تو یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ تو سبھی ایسا کرتے ہیں، کوئی میرا سہارا نہیں بنتا۔ اس لیے وہ آپ کو احساس جرم میں مبتلا کرنے پر، آپ کے ماضی کے مطابق چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، چاہے محبت ہو، رشتہ داری ہو یا دوستی، اگر کوئی شخص بار بار گلہ کرے کہ آپ کی حدود کو نظر انداز کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا احترام نہیں کرتا بلکہ آپ پر قابو پانا چاہتا ہے۔ ٹپ نمبر 5 یہ ہے کہ خود غرض لوگوں کا ایک ہتھیار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں گناہ یا قصور کا احساس ڈال کر آپ کو اپنے قابو میں رکھے۔ سیدھی بات کرنے کے بجائے یہ جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام کے لیے نہیں کہہ دیں تو وہ فوراً جملے کسنے لگتے ہیں۔ ایسے خود غرض لوگوں کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ جیسے ہی وہ آپ کو ان سے کسی مدد یا سہولت کی ضرورت پڑے وہ یکدم منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ ان سے تقاضا کریں تو وہ فون اٹھائیں گے اور نہ ہی میسج کا ہر وقت جواب دیں گے۔ اگر کبھی اتفاقاً سامنا ہو جائے تو فوراً اپنی ہی ضرورتوں کا رونا شروع کر دیں گے۔ ہم تو خود ضرورت مند ہیں، ہمیں کہاں سے کوئی پیسے دیتا ہے۔ اکثر تو وہ مشکل وقت میں خاموشی سے سائڈ پر ہو جاتے ہیں تاکہ آپ ان سے کچھ مانگ ہی نہ سکیں۔ آسان وقتوں میں ساتھ ہوتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کریں جیسا وہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اصل چہرہ ہمیشہ مشکل وقت میں سامنے آتا ہے، کیونکہ خوشیوں میں تو سب تالیاں بجاتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں۔ خود غرض لوگ اگر کبھی غلطی بھی کریں تو اپنی غلطی نہیں مانتے۔ ٹپ نمبر 7 یہ ہے کہ آپ کی مدد کر بھی دیں تو وہ خلوص یا بے لوث جذبے سے نہیں ہوتی۔ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں ان مدد کا ڈبل فائدہ آپ سے وصول کریں۔ ان کے لیے ہر تعلق ایک لین دین کا سودا ہے اور وہ کبھی بھی بغیر فائدے کے کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں بے غرض اور بے لوث رشتے بہت کم ملتے ہیں اور یہ خوش قسمت لوگوں کا حصہ بنتے ہیں۔ سچے تعلقات وہ ہوتے ہیں جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت میں کھڑے رہیں جب ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو۔ ٹپ نمبر 8 یہ ہے کہ خود غرض لوگوں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لینے سے ہمیشہ بچتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی کام خراب ہو جائے تو فوراً کسی اور پر الزام ڈال دیتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں یا حالات کا رونا شروع کر دیتے ہیں، بس اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اور اگر کبھی معافی مانگے بھی تو وہ مخصوص رسمی الفاظ ہوتے ہیں جن میں نہ خلوص ہوتا ہے اور نہ ہی سچا پچھتاوا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی غلطی ماننے سے کترائے وہ اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا۔ معافی مانگتا کمزوری نہیں بلکہ پختگی، خلوص اور تعلق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے علامت ہے۔ مگر خود غرض لوگ نہ دوسروں کی ذمہ داری لیتے ہیں اور نہ ہی اپنی، بلکہ چاہتے ہیں کہ سب ان کے کام کریں اور انہیں ہر سہولت فراہم کریں جبکہ وہ خود بدلے میں کچھ نہ دیں۔ آج کے دور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر رشتے اور تعلقات اسی کو اینڈ کر دیتے ہیں، سوچ پر چل ہی نہیں سکتے۔ خود غرض لوگ اکثر آپ کی پرانی باتوں اور غلطیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے، مگر یہ لوگ انہیں معاف کرنے کے بجائے ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں۔ موقع ملتے ہی وہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا یا ماضی میں تم نے مجھے دکھ دیا تھا، اور پھر اسی بہانے آپ سے کوئی کام نکلوانے یا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا مقصد آپ کو شرمندہ کر کے دباؤ ڈال کر اور قابو میں رکھ کر اپنی مرضی منوانا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، سچے اور خلوص پر مبنی رشتے غلطیوں کو سمجھنا اور معاف کیا جاتا ہے، نہ کہ بار بار یاد دہانی کروائی جائے، زخم تازہ کیے جائیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی ماضی کی لرزشوں کو بار بار دہرا کر آپ پر دباؤ ڈالے تو جان لیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز فل واچ کیا کریں، لائک اور شیئر کیا کریں، اور کمنٹس میں مجھے بتایا کریں کہ میری ویڈیو کیسی ہوتی ہے اور میں نے کس ٹاپک پر بات کی ہے۔ آج میں نے جس ٹاپک پہ بات کی ہے یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، پر ہم لوگ ان باتوں کو اپنے ذہن میں نہیں لاتے کیونکہ ہم لوگ صاف دل کے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، پر دوسرے کے ذہن اور فطرت میں کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ہر وقت دوسروں کی اچھائی ڈھونڈتے رہتے ہیں، پر وہ پیٹھ پیچھے ہی ہمارے کمر پہ ایسا وار کرتے ہیں کہ ہم لوگ بلبلا اٹھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یاد آتا ہے